أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، قرآن پاک کے حوالے سے پچھلے جمعہ بھی گفتگو ہوئی اور آج بھی انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے گفتگو کی کہ قرآن رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور اسی معجزے پر ہم نے گفتگو بھی کی۔ اور آج اپنے موضوع کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے میں قرآن پاک کے حوالے سے کچھ یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن ایک راہبر کتاب ہے، اور قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، اور قرآن ایک باعث اجر و ثواب والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک اجر و ثواب والی کتاب ہے۔ یہاں پر میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ الف لام میم، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو الف لام اور میم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں، زبور اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، الہامی کتاب ہے لیکن کلام نہیں۔ کلام اس کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی خود زبان حال سے کتاب کو نازل کرنے والا کرے، جس کی تلاوت کرے۔ تو اللہ کی ذات عالی نے نہ تورات کی تلاوت کی ہے، نہ زبور کی تلاوت کی ہے، نہ انجیل کی تلاوت کی ہے۔ یہ تمام نبیوں کو اللہ نے جو کتابیں عطا کی ہیں، جن میں سے 3 بڑے نبی جن کو اللہ نے بڑی کتابیں نازل کی، باقی انبیاء کو چھوٹے صحیفے اور رسالے 100 سے زائد مختلف انبیاء کو عطا کیے گئے۔ ان میں سے کسی صحیفے کو اللہ نے خود تلاوت نہیں کیا۔ اب تورات و زبور و انجیل حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہم السلام کو اللہ نے یہ جو کتابیں نازل کی ہیں یہ اللہ نے کتابی صورت میں عطا کی ہیں۔ کتابی صورت میں نبی کے حوالے فرشتے کے ذریعے کر دی گئیں، اور یہ فرمایا گیا کہ اس کے اندر ہم نے شریعت کے احکامات کو نافذ کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر، اس کا مطالعہ کر کے، اس کو پڑھ کے لوگوں کو سمجھائیں اور اس کی تبلیغ کریں۔
یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنے والی کتاب، عطا ہونے والی کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہونے والی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی کتاب کا عالم کہ ان کو کتابی صورت میں نازل کیا گیا۔ لیکن جب باری آئی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، تو اللہ نے اس کو کتابی صورت میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی ذات نے اس کو بوقت ضرورت نازل فرمایا، اور یہ منزل من اللہ ہے، اور اس کتاب کو اللہ نے پورے اعزاز کے ساتھ نازل فرمایا۔ حضرت جبریل امی فرشتوں کے سردار، ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، ان کے ساتھ کئی فرشتے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو لے کر رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نازل ہوتے، اور رسول کائنات تک یہ اللہ کی امانت کو رسول کائنات کے حوالے فرما دیتے۔ جس طرح کہ پہلی وحی نازل ہوئی حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اپنی عبادت میں مشغول تھے، اور کئی ایام سے آپ کا شب و روز گزارنے کا یہی عالم تھا کہ آپ چند کھجوریں لے کر اور پانی لے کر اور کھانے کی ہلکی سی چیزیں لے کر غار حرا میں پہنچ جاتے، اور وہاں آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے، اللہ سے گفتگو کرتے، گفت و شنید کرتے۔ یہ کلام کا نازل ہونا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید ہی ہے کہ اچانک ایک دن حضرت جبریل امی علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ نے حضور کونین علیہ السلام کی خدمت عالی شان میں عرض کیا، اقرا، آپ پڑھیے۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما انا بقاری انا امی، میں تو ان پڑھ ہوں۔ کیا حضور کونین علیہ السلام ان پڑھ ہیں؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے تو پوری دنیا کو علم بانٹا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اقرا، یہ میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا اس کو۔ انہوں نے پھر کہا اقرا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، ما انا بقاری انا امی۔ جب تیسری مرتبہ یہی کہا تو حضرت جبریل امی نے آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا، معانقہ کیا اور اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ بازوؤں کی گرفت میں لینے کے بعد جب آپ نے اپنے سینے کے ساتھ ان کو بھینچ دیا اپنے بازوؤں کے ساتھ، رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے تھا کہ جیسے میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، یوں میرے نبی نے دونوں انگلیوں، ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، اور جو ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگا کر اب جب حضرت جبریل نے کہا نا یہ قرأ، پڑھیے، اب وہ جو نور نبوت کا تھا، اب وہ نور جو قرآن کا تھا، اب یہ جو قرآن نے کہا تھا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کی تصدیق ہوئی۔ میرے نبی کو جب حضرت جبریل نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہا اقرا، پڑھیے، تو آپ کی زبان سے فوراً جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید آہستہ آہستہ ایک آیت کی صورت میں، دو آیتوں کی صورت میں، ایک صورت کی صورت میں، دو صورتوں کی صورت میں آہستہ آہستہ کم و بیش 23 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کا پورا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اب یہ قرآن ترتیب توقیفی کی صورت میں نازل ہوا آہستہ آہستہ کر کے، لیکن باقی نبیوں کو جو اللہ نے قرآن عطا کیا وہ قرآن کتابی صورت میں یک بار کی نازل ہوا، وہ کتابیں یک بار کی نازل ہوئیں، لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ یک بار کی نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ بوقت ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا۔ باقی نبیوں کو یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں عشق کی بات ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کتاب عطا کرنی تھی تو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، 40 دن تک وہاں عبادت میں مشغول کروایا، اور کروانے کے بعد آپ نے اپنے نبی کو کتاب عطا کی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنی کتاب کا نزول کرنا تھا ان کو ان کے معبد خانے میں بلایا، اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کرنی تھی ان کو بھی معبد خانے میں بلایا۔ لیکن جب باری آئی سرور انبیاء کی، جب باری آئی سرکار دو عالم کی، حبیب کبریا کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی،
تو اللہ نے مسجد میں نہیں بلایا، اللہ نے بیت اللہ میں نہیں بلایا، اللہ نے مسجد نبوی میں نہیں بلایا، بلکہ اللہ نے کہا جبریل امی کو پہلے کلیہ یہ تھا، نبی معبد خانے میں آئے گا تو کتاب عطا کی جائے گی، لیکن میرے محبوب کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن نازل کرنے کے لیے محبوب کو بیت اللہ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ جہاں جہاں میرا محبوب جائے گا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے آپ نے قرآن لے کے وہاں اتر جانا ہے۔ یہ اعزاز ہے صاحب قرآن کا، یہ اعزاز ہے حبیب کبریا کا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں یہ کہوں یہ اعزاز ہے ان کا جن کے میں اور آپ امتی ہیں، یہ ان کا اور یہ میرے نبی کا اور حبیب کا اعزاز ہے۔ تو قرآن ترتیب توقیفی کی صورت میں آپ تک نازل ہوا۔ اب آگے سماعت فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید، میں نے ابھی یہ دعویٰ کیا کہ ایک اجر و ثواب والی کتاب ہے، میں نے یہ عرض کیا کہ تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ بولے نہیں ہے، زبور کتاب اللہ کلام اللہ، انجیل کتاب اللہ کلام اللہ، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو بیک وقت دو فضیلتیں حاصل ہیں، وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ گویا کہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل ہے کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ دیکھو یار کیا مسئلہ ہے، درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ قرآن مجید کو بیک وقت دو فضیلتیں حاصل ہیں کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اب جو فضیلتیں میں آپ کے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گنوانے لگا ہوں، یہ فضیلتیں نہ تورات کے لیے ہیں، نہ زبور کے لیے ہیں، نہ انجیل کے لیے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا بھی عبادت ہے، چھونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ کسی اور کتاب کے بارے میں، کسی اور الہامی کتاب کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ یا ایسی بشارتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے گتے کو چھونا بھی کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے۔ جس نے کتاب کو چھو لیا اس کو بھی اجر و ثواب مل گیا، جس نے چھونے کے بعد قرآن کو کھول لیا اس کو چھونے سے زیادہ قرآن کو دیکھنے کا، قرآن کے حروف کو دیکھنے کا اجر مل گیا۔ اب جس نے قرآن کو دیکھنے کے بعد قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کے اجر میں قرآن کو دیکھنے والے سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب مل گیا۔ پہلا اجر کیا ہے؟ کتاب کو چھونے کا۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ کتاب کو دیکھنے کا۔ تیسرا اجر کیا ہے؟ کتاب کو پڑھنے کا۔ چوتھا اجر کیا ہے؟ کتاب کو سمجھنے کا۔ جس نے سمجھ کے پڑھ لیا اس کو پڑھنے والے سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اور پانچواں ثواب کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کا۔ ایک اجر یہ ہو گیا اس نے کتاب کو چھو لیا، دوسرا اجر یہ ہو گیا اس نے قرآن کے حروف کو دیکھ لیا، تیسرا اجر یہ ہو گیا اس نے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ لیا، چوتھا اجر یہ ہو گیا اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا، اور اس سے بڑھ کر اجر یہ ہو گیا اس نے قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ لیا، سمجھ کے بعد اس پر عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد جب اس نے قرآن کو پھیلانا شروع کر دیا، آگے پھیلانا شروع کر دیا، اس سے اس کو زیادہ اجر مل گیا۔ پھر ایک شخص وہ آیا جس نے قرآن کو مکمل طور پہ ناظرہ پڑھ لیا، اس کے نامہ اعمال میں بھی اجر لکھ دیا گیا۔ ایک شخص اور آ گیا اس نے قرآن کو حفظ کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں ناظرے سے زیادہ اجر لکھ دیا گیا۔ اور ایک وہ ہے جو مفسر قرآن بن گیا، اس کے نامہ اعمال میں اس سے بھی زیادہ اجر مل گیا۔ اب یہاں پر میں اما عائشہ صدیقہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ عاتقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کرنا چاہتا ہوں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قیامت کے دن قرآن میں مہارت رکھنے والے ہوں گے وہ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پر اگر میں اجر کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دینے والے ہیں، یہاں پر رسول کائنات کی یہ حدیث بھی سماعت فرماتے جائیے،
میرے نبی پاک نے فرمایا جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک، الف لام سے لے کر والناس تک جو قرآن پڑھاتا ہے، اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگے اور اس حدیث پر آپ کے دل دھڑکیں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے تو اپنی دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلیے گا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بچوں کو الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے والد کے نامہ اعمال سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کس نے پڑھا؟ آپ کے بچے نے۔ گناہ کس کے معاف ہوئے؟ آپ کے۔ کیا مجھے بتائیے یہ اجر و ثواب دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے والے کے لیے ہیں؟ کیا یہ اجر و ثواب دنیا کے کسی ماہر علم کے بارے میں ہے؟ اگر ہے تو قرآن کے بارے میں ہے تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ مختص کر دیجئے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر مرد، ہر جوان جس کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے وہ اپنی اولاد میں سے ایک بچہ قرآن کے حفظ کے لیے مختص کر دے۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ نے آپ کو اولاد دے رکھی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ چاہتے تو نہ دیتے، اللہ نے جو دے دی ہے عطا کر دی ہے۔ اب ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو جو سب سے ذہین و فطین آپ کی نظر میں ہے اس کو دین کے لیے مختص کر دیں۔ پریشان نہ ہو کہ وہ رزق کہاں سے کھائے گا، وہ کمائے گا کہاں سے۔ اچھا ہی کھائے گا، اچھا ہی کمائے گا، اچھا ہی پہنے گا۔ آپ نے کبھی کسی عالم کو بھوک ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی حافظ قرآن کو بھوک ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے مزدوروں کو بھوک ہڑتال کرتے ہوئے تو دیکھا، آپ نے گورنمنٹ ٹیچرز کو تو بھوک ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے ینگ ڈاکٹرز کو تو بھوک ہڑتال کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے دنیا کے ہر شخص کو جو کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈز بلاک کرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن آپ نے کسی حافظ قرآن کو روڈ بلاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ بھوک کے لیے، تنخواہ بڑھانے کے لیے کسی عالم دین کو نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ ہم لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ہی ان کو اچھا کھلاتے بھی ہیں، اچھا پلاتے بھی ہیں، اچھا پہناتے بھی ہیں۔ گویا کہ اللہ کی ذات عالی نے کہا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دیکھیے تو صحیح اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ عالم اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی معیشت کو تنگ نہیں کیا ہے۔ اللہ ان پہ ایسی پریشانیاں نہیں ڈالتے جو عام اشخاص پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ان کی معیشت کو کبھی تنگ نہیں کرتے۔ تو بھائیو آج اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اپنی اولاد میں سے آپ ارادہ کریں کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو دین اسلام کے لیے مختص کرنا ہے۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ کیا نہیں کرنا آپ لوگوں نے؟ تو پھر اونچی آواز میں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے تو اپنے بچے کو ابھی سے لے آیا ہوں، اور میں کئی سالوں سے 3 سال کا جب میرا بچہ تھا اس کو میں دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے روزانہ مسجد میں لے کے آتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے ایک ایک بچے کو کہہ دیں انشاءاللہ دین کے لیے مختص کرنا ہے۔ خدا کی قسم جب آپ کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح میں قرآن سنائے گا آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ آپ کا بچہ جب منبر رسول پر آ کر اللہ کے رسول کی بات کرے گا آپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کہیں گے یہ میرا بیٹا دیکھو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کے رزق کا بندوبست کون کرے گا، اس کا رزق کا بندوبست وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میری بات سنیے، جو قرآن کے ساتھ گتا لگ جائے اس کی بھی عزت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جو بچہ آپ کا قرآن کے ساتھ نہیں لگ جائے گا کیا اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جو غلاف قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو سیاہی قرآن کے ساتھ لگ جاتی ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جو بچہ قرآن کے ساتھ لگ جائے گا کیا وہ شفا نہیں دے گا؟ کیا وہ دلوں کو سکون نہیں دے گا؟ کیا وہ لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جو پڑھائیں گے الف لام سے لے کے والناس کی سین تک، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے باپ کے نامہ اعمال میں سے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ قیامت کے روز سماعت فرمائیے گا، ان کے سروں پر تاج ہوگا، ان کے والدین کے سروں پر کیا ہوگا؟ ایک تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، وہ منور ہوگا، اور جب وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے گا، کہہ دے سبحان اللہ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ ذرا تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر ذرا سبحان اللہ کہیے کہ جو دنیا میں سب سے پہلے نبی آئے حضرت آدم، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے کوہ طور پر جا کر جناب موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ ذرا کہیے سبحان اللہ کہ جو زندہ آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ اٹھا دیے گئے ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھیں، وہ حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ ذرا کہیے محبت سے سبحان اللہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں تک کٹوا دی تھی، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یہ فضیلت آپ کو کیسے مل جائے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ بنا دیا؟ تو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اچھا، اب جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے اس کو کیا ملے گا؟ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عالی شان سے حدیث سماعت فرمائیے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے مقدر میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیا؟ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فیصلہ فرما چکے ہوں گے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک حافظ قرآن اٹھے گا اور وہ کہے گا یا اللہ آج مجھے کوئی اعزاز نہیں ہے، میں آپ کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہا، میں آپ کے قرآن کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہا۔ جس وقت سارے بچے پینٹ شرٹ پہن کے اور بستہ جناب علی اپنے کمر کے پیچھے لٹکا کر وین ان کو لینے آتی تھی، پورے اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو سکول میں بھیجا جا رہا تھا، وہ ایسی کلاس روم کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے اس کے اوپر لاکھوں بھی خرچ کیے جا رہے تھے، لیکن میں مدرسے کی ایک دری پر بیٹھ کر اور ایک صف پر بیٹھ کر میں مشقتیں برداشت کر کے اے اللہ تیرا قرآن حفظ کر رہا تھا۔ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے تھے، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے تھے، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات میرے مدرسے تک پہنچتی تھی، پھر مجھے 2 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اے اللہ جب سارے نوجوان سو رہے ہوتے تھے میں راتوں کو اٹھ کے بھی تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جب سارے سو رہے ہوتے تھے میں فجر پڑھ کے مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا تھا۔ میں نے گرمی کی شدت کو بھی برداشت کیا، میں نے سردی کی شدت کو بھی برداشت کیا۔ اے اللہ میں نے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سنا ہے۔ میرے مولا میرے لیے کیا اعزاز ہے، آج میرے لیے کیا اعزاز ہے، دنیا میں مجھے اعزاز کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا۔ اے اللہ آج حافظ قرآن کے لیے کیا پروٹوکول ہے، اے اللہ مجھے بتائیے آج حافظ قرآن کے لیے کیا اعزاز ہے۔ اللہ کی ذات عالی پورے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، انبیاء بھی وہاں پر موجود ہوں گے، رسول دو عالم بھی وہیں پر موجود ہوں گے، پوری انسانیت بھی وہیں پر موجود ہوگی، اور اسی کے خاندان میں سے وہ لوگ جن پر 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی ذات عالی یہ فرمائیں گے اے میرے حافظ قرآن جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ یہ اعزاز حافظ قرآن کا ہے، کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، یہاں قرآن سینوں میں موجود ہے۔ ارے میرے بھائیوں یہ سینے منور ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے، تو قرآن ایک باعث اجر و ثواب والی کتاب ہے۔ اور اگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک راہبر کتاب ہے، دنیا کا کوئی شخص اگر قرآن سے راہبری چاہتا ہے وہ آئے، قرآن اس کی راہبری کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، کیونکہ قرآن سب سے بڑا راہبر ہے، مرشد ہے، لیڈر ہے۔ قرآن سب سے بڑا، قرآن سے بڑھ کر کوئی راہبر اور لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کے راہبری سے اگر کسی نے سوال کر دیا کہ حضور میرے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک راہبر ہے، میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور مجھے قرآن سے راہبری چاہیے،
مجھے بتائیے میں قرآن کا کون سا پارہ پڑھوں، مجھے بتائیے میں قرآن کی کون سی آیات پڑھوں، تو میں اس سے یہ سوال کروں گا، اے ڈاکٹر مجھے بتائیے کہ آپ کو میڈیکل کے کس شعبے میں جانا ہے؟ وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے گائناکولوجسٹ بننا ہے، مجھے بتائیے کہ بچے کی پیدائش کے مراحل کس طرح ہیں، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، رحم مادر میں بچے کی پیدائش کے مراحل کیا ہیں؟ تو میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن کہتا ہے رحم مادر میں بچہ نطفے کی صورت میں ماں کے رحم کے اندر جا کے اس نے قرار پایا ہے 40 دن کی صورت میں۔ قرآن اور حدیث سے جواب دے رہا ہوں، 40 دن کی صورت میں وہ رحم مادر میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جو ہے وہ نطفہ گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس گوشت کے اوپر ہڈیاں آ جاتی ہیں، ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر پھر ماس آ جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات عالی اس کی آنکھیں بناتے ہیں، پھر اللہ کی ذات عالی اس کے ابرو بناتے ہیں، اس کی پلکیں بناتے ہیں، اس کی جبین کو بناتے ہیں، اس کے بالوں کو بناتے ہیں، اس کے دندوں کی جگہ کو بناتے ہیں، اس کی زبان کو بناتے ہیں، اس کے جبڑے کو بناتے ہیں، اس کی گردن کو بناتے ہیں، اس کے کندھوں کو بناتے ہیں، اس کے بازوؤں کو بناتے ہیں، اس کی کوہنی کو بناتے ہیں، اس کی انگلیوں کو بناتے ہیں، اس کی رگوں کو بناتے ہیں، اس کی انگلیوں کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہیں، اس کے ناخنوں کو پیدا کرتے ہیں، اس کے پیٹ کو بناتے ہیں، پیٹ کے اندر نظام انہضام کو بناتے ہیں، نظام انہضام کو بنانے کے بعد اس کے دل کو بناتے ہیں، دل کی دھڑکن کو بناتے ہیں، دھڑکن کے اندر اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ پورے جسم کو خون سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ٹانگوں کو بناتے ہیں، اس کے گھٹنوں کو بناتے ہیں، اس کے پاؤں کو بناتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کو بنانے کے بعد اللہ نے 4 قسمیں اٹھا دی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کے بارے میں اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں، لیکن جو میں نے بچے کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے چہرے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھا دی ہیں۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، مجھ جیسے گنہگار کے بارے میں، آپ جیسے نیکوکار کے بارے میں اللہ نے کہا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینین کی قسم، مجھے ھذا البلد الامین کی قسم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا 18,000 مخلوقات میں سے ماں کے پیٹ کے اندر اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن ایک راہبر کتاب ہے۔ ایک نظام فلکیات کو سمجھنے والا ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے کہا مولانا مجھے بھی راہبری چاہیے، میں بھی قرآن سے سمجھنا چاہتا ہوں نظام فلکیات کیا ہے، یہ نظام شمسی کیا ہے، یہ سیاروں کا نظام کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا آؤ سورہ یاسین کو پڑھو، تمہیں قرآن بطور رہبر نظر آئے گا۔ قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ قرآن نے کہا یہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، قرآن نے کہا یہ چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ مجال ہے کہ چاند سورج کو پکڑ لے، مجال ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے، یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے طلوع ہونے کا ایک وقت ہے، ان کے غروب ہونے کا ایک وقت ہے۔ مجال ہے چاند کی جگہ پہ سورج نکل آئے، مجال ہے سورج کی جگہ پہ چاند نکل آئے۔ اس نے کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مولانا مجھے یہ سمجھا دیجئے یہ سمندروں کا نظام کیا ہے۔ میں اس کو سورہ رحمان کے پاس لے کر چلا گیا۔ سورہ رحمان نے کہہ دیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہہ کر اس کو رہبری عنایت کر دی ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا مجھے موت کی سمجھ نہیں آتی ہے، موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے سورہ ملک بطور رہبر نظر آتی ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کبھی قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان۔ قرآن نے کہا ہم نے موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں کون اچھے عمل کر کے آ رہا ہے، کون برے عمل کر کے آ رہا ہے۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا مجھے قیامت کی سمجھ نہیں آتی، یہ ساری دنیا بن گئی ہے، یہ ختم کس طرح ہوگی۔ اللہ نے ایک ہی بات کے اندر بات کو سمجھا دیا، ایک ہی آیت میں بات کو سمجھا دیا کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے کہہ دیا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہے گا تو اللہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب سب کچھ ہے تو اللہ ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مجھے یہ قبر کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، یہ قبر کیا ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا جب مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طرح کریں گے، تو اللہ کی ذات عالی نے کہا ذرا لاؤ تو صحیح، چند پرندوں کو لاؤ، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو بھی اکٹھا کر دو، ان کے پروں کو بھی اکٹھا کر دو، پروں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو بھی اکٹھا کر دو، ان کا قیمہ کر دو، ان کو مکس کر دو، مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھ دو، پھر آواز دو، ایک پرندے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو آواز دینا تیرا کام ہوگا، اور ان پرندوں کو سی حالت میں لے کے آ جانا ابراہیم کے رب کا کام ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مولانا مجھے قیامت کی سمجھ نہیں آ رہی، قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ تو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ قرآن میں نے کہا مجھے مزید سمجھائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا ایک مچھر کا پر ہے، یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا محض دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ملیہ میٹ ہونے والی ہے، یہ نظام فلکیات کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام شمسی کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ بڑے بڑے دریا و سمندر ابل پڑیں گے، بفر پڑیں گے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں، پہاڑوں کے بارے میں قرآن نے کہا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے، جس کے پتھروں میں سے ایک ٹکڑا اگر کسی کو لگ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح قیامت کے روز یہ اڑتے پھریں گے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو زلزلہ ہے قیامت کا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها، تم دیکھو گے اس دن، تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر کے وہ پرے پھینک دے گی، جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو قیامت کے دن کے خوف کی وجہ سے ان کے حمل گر جائیں گے۔ اگر تم کیا سمجھتے ہو وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگ کہیں گے یہ لوگوں کے اوپر نشہ آ گیا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وما هم بسکارا، یہ نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے جو آج برس رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جائے ہمیں اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آسمان سے اتر پڑے، اس سے پہلے کہ آسمان سے اترنے والی آندیاں ہمیں اڑا کے لے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ سمندر اللہ سے اجازت لے کے ہمارے اوپر بفر پڑے، اس سے پہلے کہ یہ زمین زلزلے کی صورت میں کٹ جائے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں، اس سے پہلے کہ یہ سمندر بفر کر ہماری جائیداد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مال کو، ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہماری گاڑیوں کو، ہمارے بنگلوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جبلات چلے گا بنجارا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تماشا بنا لیا، ہم نے کھیل تماشا بنا لیا، ہم نے زنا کے بازار گرم کر لیے، ہم نے شراب نوشی کی محفلوں سے اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم کو آباد کر لیا، ہم نے زنا کے اڈوں کو قائم کر لیا، ہم نے سود کو عام کر دیا، ہم نے
تجارت کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے وعدہ خلافی سے کام لے لیا، ہم نے دو نمبریوں سے کام لے لیا، ہم نے ظلم اور زیادتی کا ناانصافی کا بازار گرم کر لیا۔ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے، اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس کوئی وقت جب اسرائیل سامنے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کل تیرے جانے کا وقت آ گیا، ہم اس وقت کہیں گے معافی تو مانگ لینے دو، اللہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہے گا معافی کا وقت چلا گیا۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے کہا اب تیری معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ ہاں ایک معافی کا بھی ایک وقت ہے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر موت کا وقت آ جائے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ تو میرا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن ایک رہبر کتاب ہے، قرآن ایک لیڈر کتاب ہے۔ کوئی ایسا شعبہ لاؤ میرے سامنے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ قرآن نے اس کے بارے میں رہبری نہیں کی ہے، میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کہ قرآن نے اس کے بارے میں رہبری کی ہے۔ قرآن ہی شفا ہے، قرآن ہی ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن ہدی للناس ہے۔ کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیے گا۔ انسان جو چار چیزوں کا مجموعہ ہے، عناصر اربع، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، ان چار چیزوں سے انسان بنا ہے۔ 4 ایلیمنٹس انسان کے بننے کا سبب ہیں، ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور ہوا بھی دنیا میں، پانی بھی دنیا میں، آگ بھی دنیا میں، مٹی بھی دنیا میں۔ گویا کہ اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا، جن چیزوں سے بنایا وہ بھی دنیا کی، اور جس چیزوں سے انسان خوراک حاصل کرتا ہے وہ بھی ان چار چیزوں سے ہی حاصل کرتا ہے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے اور مٹی سے۔ گویا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، چار چیزوں کے ساتھ بنایا، چار چیزوں سے ہی اس کی خوراک کا انتظام کیا۔ اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کے اندر روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم کو ہوا سے بنایا، پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا اور آگ سے بنایا، اور اس کے کھانے کا انتظام بھی دنیا سے پیدا فرمایا، کیونکہ جسم دنیا کا ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ دو بات سماعت فرمائیے گا کہ جو جسم دنیا میں پیدا ہوا اس کی خوراک کا انتظام بھی دنیا سے فرمایا، لیکن روح آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک کے انتظام کے لیے قرآن کو بھی آسمان سے اتارا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح روح کے زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن مجید۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ بدبخت اور بے عقلے لوگ ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ خبردار، یہ جملہ روح کے لیے استعمال نہ کرو۔ روح کی غذا اگر ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جس طرح گندم کھاتے ہوئے صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ کا دل اچاٹ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کو صبح بھی پڑھو، دوپہر بھی پڑھو، شام پڑھو، دل کبھی اچاٹ نہیں ہوگا۔ جسم کے لیے خوراک ضروری اور روح کے لیے قرآن ضروری۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا صبح دوپہر شام اپنی روٹین کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر آئیں۔ جو نوکری کرنے والا ہے وہ نوکری کی ابتدا بعد میں کرے، پہلے قرآن پڑھے۔ جو کاروبار والا ہے وہ دکان بعد میں کھولے، پہلے قرآن کی تلاوت کرے۔ کوئی گاہک آ گیا اس کو کہیں بھائی بیٹھ جاؤ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، آنے والے کو بھی پتا ہو کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وہ جو 10 منٹ بیٹھے گا آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا، ڈیفینیٹلی وہ بھی ذکر اذکار میں کیا ہو جائے گا؟ مشغول ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا بلال احمد حواری صاحب جو ہے آپ لوگوں کے پوچھے